سو جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجے، ہم کو انڈیڈ وی بیلانگ ٹو اللہ اینڈ انڈیڈ ٹو ہم وی آر ریٹرننگ. ہم سب کو واپس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تبھی ہمارا ریٹرن ٹکٹ کنفرمڈ ہے. کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ریکنفرم کرانے والی بات ہے. نو. بٹ دیر آر سرٹن دعاز وچ سیز جیسا کہ پرویژن ہے اور اپنی موت ہے ہر انسان کی. جیسا رزق کیسا انسان کو ڈھونڈ لیتا اور وہ رزق مل کے رہتا اس کو، ویسے ہی موت انسان کو ڈھونڈ لیتی اور اس کو موت مل کے رہتی. جب اس کا وقت آ جاتا، ایک سیکنڈ، ایک منی سیکنڈ بھی دور نہیں ہوتا. بٹ آلویز میک دعا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میری موت اس حال میں آئے کہ تو راضی اور خوش ہو. ہم سب کو جانا ہے. سو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سورۃ البقرہ کی پارٹ آف دا آیا ہے. اور یہ جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ 3 ٹائمز مینشن کیا گیا ہے ڈفرینٹ سوراز میں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کلو نفسن، سب all the nafs. It doesn't say Muslim or non-Muslim. All the nafs, every person has to taste the death. اور ذائقہ کیا ہے؟ when you taste on the tongue. okay. تو جب ملک الموت ڈیلیگیشن کے ساتھ آتے ہیں، angel of death with the other angels, literally a person will taste the death and that's the time he or she will see the فرشتے. That's the only time. ٹیسٹ کا مطلب آپ کو یہ کہ ذائقہ. دیکھ لے، نہیں ذائقہ تو ذائقہ ہے نا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین اونلی ہم ذائقہ ٹنگ سے ٹیسٹ کر رہے. جب آپ پکا رہے تو کیا خوشبو نہیں آ رہی؟ اس سے آپ کو معلوم ہو رہا کہ دس از دا تھنگ کک ہو رہی. تو ویسے ہی جب آپ فرشتوں کو دیکھ رہے، ڈو یو ہیو دیٹ آ، فیئر، پریشانی؟ تو وہ ایک کیسا فیل ہو رہا آپ کے منہ میں بھی؟ ایسا کیسے فیل ہوتے؟ آپ کے جو ٹیسٹ برڈس ہیں نا پورے ایسے ہو جاتے کہ آپ پریشان ہو جاتے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ جیسا کہ اسپیشلی کوئی مریض ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھے ڈیفیکلٹی ہو رہی، تو وہ فرسٹ تھنگ واٹ ہی ول سے، میرے ٹیسٹ برڈس کام نہیں کر رہے، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹیسٹ اینی تھنگ. مجھے سب کڑوا دکھ رہا، بٹر دکھ رہا، اچھا نہیں دکھ رہا. مجھے کیوں نہیں دکھ رہا اچھا؟ اس کے ٹیسٹ بٹ. سو اللہ سے کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری پرسن، ہر شخص کو ٹیسٹ کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، ویدر وی وانٹ اٹ ویدر وی ڈونٹ وانٹ اٹ. جو مومن رہیں گا نا، ایک بلیور رہیں گا، جب موت کے فرشتے آئیں گے اس کو ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو وہ ویلکم کرتے ہوئے لے کے جائیں گے. دیٹ ول بی دا تھرڈ پارٹ آف دا ٹوڈیز ٹاک. دا فرسٹ پارٹ وی ول بی کورنگ on the ayahs of the Quran and the hadith, some of them, کہ موت کا مزہ ہم سب کو چکھنا ہے اور ہم سب کو واپس جانا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں پر بھی ہو، تم چاہے بڑے بڑے فورٹریسز میں چلے جاؤ، لیکن موت تو تم کو آ کے پکڑنے والی ہے. اٹ ول لائک کیچ ہولڈ آف اٹ، آ کے موت پکڑ لے رہی وہ. اور پھر اس کے بعد جو بھی ہم وَإِن تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو چیز اچھی ہوتی نا وہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. What if something bad happens? It is our own. We can't tell to Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. وہ ایمان مکمل نہیں ہے. جب ہم آمنت باللہ و ملائکتی، جب ہم ایک پورا ایمان، جو ایمان مفصل جو کہتے ہیں، سو دیٹ از دا لب لباب کیا ہے کہ وین یو بلیو، تو اچھی اور بری تقدیر پہ ہم ایمان لاتے نا. سو واٹ دس آیا سیز، حسنہ، جب بھی کوئی اچھی بات ہو رہی، دیٹ از من عند اللہ، اٹس فرام اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. بٹ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ قَوْمٍ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. جو بھی برا ہو رہا، دیٹ از بیکاز آف دا اپنے ہاتھوں کی کمی. اب یہ وی آر نو بڈی ٹو سے اینی ون ٹو اینی تھنگ کہ اچھا دیکھے ان کو، یہ دیٹ پرسن بہت زیادہ گناہگار ہے،
Don't say that. We are nobody to judge anyone. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ٹیسٹ بھیجتے نا, اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ میرے قربت قریب ہو جائے اور اللہ کی نیئرنس حاصل ہوتی, اللہ کا قرب حاصل ہوتا. نیور آسک فار دا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس, نیور سے غصے میں آتے نا, اسپیشلی مائیں ہیں, پیرنٹس ہیں, they start cursing not only themselves, they curse others. In Surah Al-Isra, Allah says never to curse anyone. So whatever you say, sometimes instead of doing the khair ki dua, we do shar ki dua. Never do shar ki dua. Lekin what here it says کہ جو بھی ہم اپنی کمائی کر رہے وہ آگے ہم بھیج رہے. what we are doing the کمائی, good deeds یا bad deeds, یہاں دو فرشتے ہیں منکر نکیر, they are writing down everything. Now the gadgets have been created, so many, everything is یعنی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو ہمارے مائنڈ میں آتا this can be written, it can come in the small flash drive. But why don't we think this has been mentioned 1400 years ago when Quran was revealed. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے یہ تو ٹروتھ ہے نا, کیا ہمارے کو محتاجی ہے ٹیکنالوجی کی؟ نہیں, وی بلیو ان اٹ. جب غیب پہ ایمان لائے یہ سارے چیزیں ہمارے پارٹ آف دا بلیو ہے. ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم بیان کروں گی, صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تمہارے پیارے گزر جائے تو سوائے صبر کہ تم کچھ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جب ہمارے پیارے گزر جاتے تو اس کے لیے ہم صبر کرنا ہے. You only get Jannah whether your parents, husband, siblings, so on so forth. ہمارے اپنے جب گزر جاتے نا ایسا لگتا کہ اندر کی کوئی دل کی کوئی پسندیدہ چیز لے چلے گیا. I can't express that thing in words because I know how it felt. I am not able to do the haq of those doing in a sentence. ایسا دکھتا کہ دوسری سانس مجھے آتی یا نہیں, ایسا لگتا کہ میں پانی میں ڈوب رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو بریتھ. وین something happens, the grief comes, تو کیا بولتے ہیں, breathe properly. Why? Because we forget breathing that moment of time. اور ہم کیا کرتے ہیں, منہ سے breathe کرنا شروع کرتے. As soon as you listen to the grief, somebody passed away and he or she was very near to you, تو آپ اتنا زیادہ اس میں grief میں چلے جاتے کہ you are not able to breathe. But Allah says جب آپ کے پیارے گزر گئے آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں, you will get the Jannah. But what the sabr is? الصبر صدمۃ الاولیٰ. The very first time the affliction attacks you, that moment of time you have to do the sabr. رونے میں کوئی برائی نہیں ہے. جب آپ کے بیٹے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے گزرے تو he was crying. You can see the rolling down of the tears. ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو بولے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے؟ یس, غم ہوتا, تکلیف ہوتی, آنسواں نکلیں گے. بٹ واٹ از منع, واٹ از فاربیڈن, نوحہ کرنا, چیخا مارنا, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا, میں ہی تھی کیا, اللہ تعالیٰ میرے پر کئی کو کیلامیٹی بھیج دیے. دیٹ از فاربیڈن. You can cry, but in that cry, just zip your mouth. Don't say anything. Sometimes it happens کہ ہم ایسے باتیں منہ سے نکالتے جس کے وجہ سے تکلیف ہوتی, تو بیٹر کہ ہم ایسی کوئی بات ہی نہ کریں اور خاموش رہے. اور صبر کیا ہے, صبر از حبس النفس. When you stop your nafs, you control yourself. Do you feel something here? Literally you feel it. آپ کوشش کریے جب مومنٹ آف ٹائم جب آپ صبر کرتے نا, لیکن آپ اس وقت کیا کرو معلوم, ذکر کرنا شروع کر دو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اور یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ ایک ہے. اور جب غم ہوتا تھا تو یہ کلمات پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تو غم, تکلیف, دکھ ہے, لیکن یہ حدیث اتنا زیادہ موٹیویشن دیتے. اور ہر بار میں یہ بات دہراتی ہوں کہ نہیں, یو ہیو ٹو ڈو کمپلیٹ صبر. صبر از, اٹس ناٹ لائک ہاف ہارٹیڈلی یو آر ڈوئنگ اٹ. آپ صبر کر رہے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ. اگین آئی سے رونا ہے رو لو, لیکن اس کے ساتھ ایسے کلمات نہ کہو جو نافرمانی کے ہو, لائک ڈس لائکنگ ہو. آپ ضرور رو سکتے, اللہ سے دعا کر سکتے, اور جو انسان کو کھو دیے نا وہ انسان جانتا کہ کتنی اس کو تکلیف ہو رہی.
you will miss that person for life. कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ढूंढना भी नहीं चाहिए उसका रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर इंसान जो है ना यूनिक है. वो जो शख्स था और जो भी गुजर गया, ही या शी, वो यूनिक है. और फिर आगे फरमाया जाता है कि जैसे डिफरेंट आयतें हैं जिसमें बताया गया है कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में मारे गए तो उसको क्या है, शहीद का मर्तबा है, अल्लाह ताला उसको किस तरह मर्तबा देंगे. और फिर आगे फरमाया जाता है और भी आयतें हैं जिसमें जब मलाइका आते किस तरह रूह निकालते. लेकिन यू नो व्हेन मलाइका आ रही और रूह निकाल रही तो कुछ ऐसा भी होगा कि वो सोचेंगे कि अच्छा अभी हमको और टाइम मिल जाता तो हम कुछ और अच्छे अमल करते. तो अल्लाह सेज नो, दिस इज़ द टाइम्स अप. इफ़ आई सेंड यू अगेन, इफ़ आई गिव यू मोर टाइम, फिर भी तुम यही करने वाले. सो हैव यू एवर रियलाइज्ड, यू नो, समटाइम्स यू नो कि फॉर एग्जांपल एक वेदर एकदम ख़राब हो गया, समझिए बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, वो वी स्टार्ट प्रेइंग, इज़न्ट इट, एंड वी मेक मोर नफिल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज. तो फिर उसके बाद जैसे ही यू नो एज सुन एज द वेदर इज़ फाइन, वी आर बैक टू नॉर्मल. ये इन अ वे, इन अ पॉजिटिव मैनर ये भी गुड है. कोई इंसान शख्स गुजर गया, आप कितने दिन मॉर्निंग टाइम है, 3 दिन है, बट फॉर द बेवा 4 महीने 10 दिन है. दैट इज़ द ओनली एक्सेप्शन. बट अगर आप सोच रहे हैं कि हमेशा मैं सैड रहूं वरना वो जो शख्स गुजर गए उसका हक़ अदा नहीं हो रहा, नहीं, वैसा रहता तो बताते थे 3 दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी आप मॉर्निंग टाइम रखो, मतलब व्हाट यू कॉल इट, के आप हमेशा दुखी रहो. अल्लाह डिडंट से दैट. तो जो 4 महीने 10 दिन है इद्दत के बेवा के लिए वो तो करना ही है, लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत है और उसका ख़्याल है वो उसके दिल में रहेगा. उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल दुनियादारी छोड़ दें. So this was the first part of the today's talk, talking about, you know, death. Death will approach for sure, there is no doubt, and Allah says so in the different ayahs. Wherever you go, death you can't escape. I can give you the example. You might have seen, like, you know, month or 2 months ago, the people, they went for the seeing the Titanic. अब अल्लाह ताला उनकी मौत वहाँ रखे थे उनको, ठीक है, उन लोग इतने मिलियंस पैसे खर्च करे गए, क्या था वहाँ, मौत का फरिश्ता उनके लिए डेलीगेशन लेके तैयार था वहाँ पर, भाई आओ. अल्लाह ताला उनको वेलकम अगर राइचियस थे तो वेलकम, नहीं तो फिर अगर रेचेड थे, व्हाट यू कॉल बदबख्त थे, तो फिर वो मार पीट के रूह निकाली जाती. दैट विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द टुडेज टॉक. सो तो द थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मौत का वक्त इज़ मुकर्रर, यू कांट डिले दैट. कुछ लोग बोलते हैं ना इनकी इतनी कम उम्र में इनकी मौत हो गई, यू माइट हैव हर्ड दैट. ठीक है, हमको दुख होता, तकलीफ़ होती कि कोई कम एज में गुजर जाते, और कभी ये भी दुख होता कि एक इंसान को इतनी तकलीफ़ रहती कि आपको उनके लिए मेक दुआ करना पड़ता, अल्लाह ताला यू मेक इट ईजी फॉर दैट पर्सन, अल्लाह ताला तू आसानी कर दे. तो फिर अल्लाह ताला क्या करते, वो शख्स को उठा लेते, उसको उसके ऊपर डेथ आ जाती. एंड डेथ इज़ नॉट ऑलवेज, ये नहीं सोचना कि डेथ हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है. डेथ इज़ ब्लेसिंग ऑल्सो. एज आई मैंशन नाउ कि कोई शख्स हो सकता शदीद बीमार हो और ही शी की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, तो यू आर गोइंग टू मेक दुआ कि उसकी डेथ हो जाए. नहीं, अल्लाह मेक थिंग्स ईजी, नेवर आस्क फॉर डेथ. इवन कितने भी कैलामिटीज़ हो, सहाबा इकराम पे गरम धूप में लिटा दे रही, उनके बेर बॉडी पे गरम गरम चीज़ें डाल रहे, फिर भी उन लोग बोले कि नहीं हमको डेथ आ जाओ. नहीं, you should never ask for the death, but you know you should tell Allah subhanahu wa ta'ala, Allah make it easy for me. तो अल्लाह से हम बेग करना, दुआ करना. लेकिन if you see somebody in the pain, just make dua, Allah make it easy for them. So the second part of the today's talk is regarding, you know, how the things in the barzakh. barzakh क्या है? barzakh जो खबर का है ना, वो एक ओट है. बरज़ख इज़ लाइक, यू नो, कर्टन. आप समझिए एक फुल एक हैवी कर्टन है, दिस नॉट ट्रांसपेरेंट, हैवी कर्टन है. उसके पीछे क्या है, डू वी नो दैट?
نہیں نا, اب یہ دیوار ہے اس کے پیچھے. تو دس از لائک اے برزخ, مطلب ایک اوٹ آ گئی, گریو میں کیا ہو رہا نہیں پتا ہے. سو لیٹس لرن دا سیکنڈ پارٹ آف دس ٹوڈیز ٹاک, کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی, اوکے, اے پرسن ڈائز, تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہوتا, اینجل آف ڈیتھ آتے, یا تو رائچیس رہیں گا وہ, یا تو ریچرڈ رہیں گا. تو رائچیس رہیں گا تو اس کو خوشبو والا کفن لے کے آئیں گے, خوشبو سے اس کو ویلکم کریں گے, اور باضابطہ ویلکم کے کلمات بھی بولیں گے کہ چلو ایک مطمئن جو نفس, تم اچھا, اللہ تم سے راضی, اور یہ سارے کلمات بول کے ان کو ویلکم کر کے لے کے جائیں گے. اور اس سے پیچھے اگر چلے جاؤ, ٹھیک ہے, جب پرسن ڈیتھ بیڈ پہ ہے, لیکن اٹس ناٹ آلویز, اٹ ہیپن سم ٹائمس جب ہی یا شی بیمار ہے. واٹ ایف کوئی بیمار بھی نہیں ہے, اچانک ڈیتھ آ جاتی, جیسا کہ سوتے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, مطلب ڈیتھ آ سکتی تھی نیند میں, کہیں بھی ہو سکتی ڈیتھ, اچانک بھی ہو سکتی, اور پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ڈیتھ سے, اچانک ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوتا, کلمہ پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں پر فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے کہ جو اینجل آف ڈیتھ ہے, جب روح نکالنے آ رہے, دیٹ از دا فرسٹ ٹائم فرشتوں کو دیکھتے. تو اب انسان کی کیا حالت ہوں گی, تو انسان ول بی لکنگ نا, ایسا دیکھتے رہتا انسان. اس کی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جیسے کہ اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہے یا نرسز ہے, وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے کہ کچھ مریض نا ایسا آنکھ ٹک ٹک باندھ کے دیکھ رہے تھے, ان کی آنکھ ایک دم اسٹل ہو گئی تھی. کیوں ہو گئی تھی, بیکاز دین دے آر وٹنسنگ دا اینجلس. دیکھیے ہم یہ سوچ سکتے, دس از ناٹ لائک آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از حدید, آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ایک انسان کے پاس کوئی ایک دم اچانک ہی کوئی چیز ہو گئی, تو ہاؤ یور آئیز ول بی, یو ول گیٹ اسٹانشڈ, امیزڈ ہو جاتے, رائٹ. تو ویسے ہی جب اینجل آف ڈیتھ آئیں گے تو آنکھ ان کی ہو جائیں گی, ان کے منہ سے کلمہ نکلیں گا, جو انسان پریکٹسنگ رہیں گا, خاتمہ بالخیر ہوں گا. خاتمہ بالخیر کے بھی کیا ہے, اس کے فور ہیڈ پہ پسینہ آ رہا, دیز آر دا سائنس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ فرام مائی سیلف, دیز از فرام دا حدیث. تو اس کو پسینہ آئیں گا, اور وہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, ہم صرف اس کے لیے امید رکھ سکتے, دعا کر سکتے. جب اینجل آف ڈیتھ آ رہے ہیں, اچھے خوشبو سے اس کی روح نکال رہے ہیں, اور وہ خوشی سے چلے جا رہا, تو حدیثوں میں آتا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ڈیتھ کو پسند کرتا. یس, جو لوگ خوشی سے جائیں گے جب اینجل آف ڈیتھ آئیں گے. اینجل آف ڈیتھ ایک نہیں ہے, ملک الموت, ان کا پورا ڈیلیگیشن ہے. اب جب تک ہم حیات سے رہتے نا, منکر نکیر رائٹ اٹ ڈاؤن کر رہے, ہر چیز انہوں لکھ رہے, لیکن اب کیا ہو گیا, ڈیوٹی چینج ہو گئی, اب ملک الموت آ رہے, موت کے فرشتے آ گئے لے کے جانے کے لیے. تو یہ جب روح نکالتے, یہ اس کا منظر ہے, اوکے. تو ان کو خوشبو سے لے کے جائیں گے. پھر دیر از اے لانگر حدیث جس میں جو 7 لیولس پہ جاتے, ون آفٹر اندر, دیٹ از وی ول ڈسکس آفٹر دس. تو اب کیا ہوا, موت کے فرشتے آئے, اچھے خوشبو سے لے کے گئے, اور ایوری لیول وہ آئی ول ٹیل یو وین دا خبر کے جو 3 سوال, دیٹ ٹائم آئی ول کنٹینیو دیٹ. واٹ اباؤٹ دا ریچرڈ پرسن, جو بدبخت انسان ہے, اس کو مار مار کے کالے کلوٹے گندے بدبودار, کیسی اسمیل رہیں گی, جیسے کہ باتھ روم واش روم گئے تو کیسی گندی فلدی اسمیل رہتی, گندی اسٹینچ کی گندی اسمیل رہتی, ویسا مار مار کے نکالیں گے. اور ان کو کوئی ویلکم نہیں ہے, ٹاٹ, لٹرلی ٹاٹ کے کپڑے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. سو دس واز دا سیکنڈ پارٹ, کہ جب اینجل آف ڈیتھ آ رہے ہیں, اور جو رائچیس ہے ان کو اچھے سے ویلکم کر کے لے کے جا رہے ہیں, اور جو رائچیس نہیں ہیں ان کو مار مار کے کالو کلوٹے ایسے فرشتے لے کے ان کو جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, کہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو یا تو اچھے اعمال کر کے اپنے جو اعمال ہے آخرت بینک میں بھیج دینا ہے. وہاں کوئی کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, کوئی اچھا مجھے زیل کر دو, یہ کر دو, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پر. وہاں کوئی کریڈٹ لمٹ, یہاں پر ہم بولتے ہیں اچھا کوئی کریڈٹ لمٹ نہیں ہے, جتنا چاہے آپ یو کین اسپینڈ اٹ. وہاں پر بول سکتے ایک ایک بھی عمل رہیں گا, ماں باپ بھی بولیں گے نو نو آئی ایم ناٹ گونا گیو مائی گڈ ڈیڈ, بچے بولیں گے نو نو آئی ایم ناٹ گونا گیو مائی گڈ ڈیڈ. کوئی بھی اپنی گڈ ڈیڈ نہیں دیں گے, ایک گڈ ڈیڈ بھی دینا ہے تو نہیں دیں گے. تو وہ آخرت بینک میں, اب جیسے آپ لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے,
تو کیا ہے اس میں؟ ہم اپنے آثار آخرت کے لیے بھیج دیے، وہ کام آنے والے ہیں. whether you did the namaz on the particular place، سمجھو کہ یہاں پر نماز پڑھے، that part of that earth will witness that. what if we didn't do the namaz and instead ناچ گانا اور ایسے فحاشی indecent behavior, indecent act. ابھی تو indecent language بھی ہو گئی، foul language. I'm not talking about just youngsters بدنام ہے. I heard even the adults so called, I heard the mature people، ان کے الفاظ، ان کی بات چیت بہت زیادہ انڈیسنٹ تھی. what do you call a فاحشہ. تو فاحشی کی بات جب کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ لیفٹ والا وزن ہو جائے گا. کون سی کرنسی چلنے والی ہے وہاں پر؟ گڈ ڈیڈس. اب گڈ ڈیڈس نہیں ہے تو کیا کرتے پھر؟ اب یہ جب فرشتوں کی بات آ رہی، روح کی بات آ رہی، جب گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کی بات ہو رہی، لیٹ می کلیئر دیٹ دیر آر ٹو تھنگس. ون از حقوق اللہ. ہو سکتا ہے کسی کے لیے نماز، قرآن اور درس سننا، درس سنانا اینڈ آل دوز تھنگس آر ایزی. آر دے گڈ ٹو دیئر فیملی؟ آر دے آر گیونگ دا حق آف دا فیملی، سسرال کا، مائکے کا، سو کالڈ چلڈرن کا، پڑوسیوں کا؟ وہ بھی ہے. ہاف یہ پیپر ہے، آدھا پیپر وہ ہے. دونوں میں کامیاب ہونا ہے. اب وہ دونوں میں کامیاب ہوں گے تو تھرڈ پارٹ میں کیا ہم دیکھیں گے کہ جو 3 سوال ہے تو وہ صحیح جواب دیں گے. تو اگر اللہ کے ساتھ اچھا عمل کر رہی، نماز قرآن پڑھ رہی، رائچیسنس آ گیا، ویری گڈ، تھمس اپ. بٹ واٹ اباؤٹ لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کر رہے؟ نہیں، نو. لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے، لوگوں کے عزتیں اسے کھیلیں گے تو کیا ہو جائیں گے اس دن؟ کسی کے ساتھ سمجھیے کہ بیک بائٹنگ کرے، اس کو حقیر جانے، اس کو سامنے سے بدتمیزی کرے، اس کو دے دینا پڑے گا گڈ ڈیڈس. آپ کے اس کے اگر سمجھو نہیں، آپ کا گڈ ڈیڈس ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے پاس گڈ ڈیڈس ہی نہیں ہے، اس کے بیڈ ڈیڈس پائل اپ ہو جاتے آپ کے شولڈر پہ. تو وی ڈونٹ وانٹ خسارہ. ایک بینک کرپٹ پرسن کیا ہے؟ پوچھے کہ کون ہے بینک کرپٹ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنے دنیاوی اس سے وین وی تھنک اباؤٹ او پرسن از بینک کرپٹ، ان کا پورا بزنس لٹ گیا، ان کا گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بینک کرپٹ پرسن پوچھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا جب بھی کچھ پوچھتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے بولتے تھے پروفٹ یو نو بیٹر، you know the answer. They would not say the answer even though they knew it, but they say کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. So he said کوئی دینار یا دولت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں کون ہے بینک کرپٹ جس کے پاس کوئی گڈ ڈیڈس نہیں ہے؟ زیرو، مائنس. گڈ ڈیڈس نہیں ہے ان کے پاس، مائنس ہو گئے انہوں. اب دنیا میں آپ سوچئے کہ کوئی اس کی کریڈٹ لمٹ نہیں ہے، انہیں مائنس ہے، تو اس کو کوئی بھی ایک گھر بھی نہیں ملتا، کوئی بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، کوئی منی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کا. آپ دیکھے ہوں گے اچھا یہ کریڈٹ ہسٹری ہے، اچھا یہ ہے تو یہ کر سکتے. سو دس از دا تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے. اب دا فائنلی کمس کہ جو خبر میں جب انسان کو بری کر کے چل جاتے، واٹ یو کال تدفین کر کے چل جاتے، تدفین کر کے کرے باسے there's a hadith which says 40 قدم کے بعد Q&A اسٹارٹ ہو جاتا. جو خبر میں ہیں ان کا کویشچن اور آنسر شروع ہو جاتا. تو اب سب لوگ جیسے کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے سوچتے تھے اچھا یہ 3 کویشچن ہے نا میں اچھے سے یاد کر لوں گی اور میں اس کا جواب دے دوں گی. جب ایسا بچپن اسی کو بولتے نا، جب انسان کو کچھ معلوم نہیں رہتا تو ایسے سوچتا کہ ارے یہ تو کیا ہے، من رب کا، کون ہے رب، بول دیں گے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. من دینوں کا، دین کیا ہے، اسلام ہے. اور من نبیوں کا تو بتا دیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹس سو کوائٹ ایزی دو، آئی کین آنسر اٹ، ازنٹ اٹ؟ بٹ دیٹ ڈپینڈس آن دا ڈیڈس which we learned about حقوق اللہ and حقوق العباد. A person can be doing so many righteous deeds, they have the mark on the forehead, لیکن لوگوں سے کیسے ہے، مین، بدتمیزی سے، تو پھر وہ ان کے خسارہ ہی ہے نا، وہ تو پھر بینکرپٹ ہو جاتے. تو یہاں پر 3 سوال کے جواب انہوں ہی دے سکتے جو دونوں اس میں کامیاب ہو. اللہ کا بھی حق دیے، بندوں کا بھی حق دیے. اور ہر انسان کی نا لیول الگ ہے. نیور کمپیئر انسان ود دا انسان. ہو سکتا ہے دیکھیے
کوئی انسان آپ کو اپرنٹلی ایسا دکھ رہا, لیکن واٹ وی لرن فرام دس از ناٹ اے حدیث, آئی لرنڈ ان ون آف دا ٹاک. سو واٹ ہی واز سیئنگ نیور ڈو دا حسرہ کہ میں ایسا بن جاؤں یا ویسا. واٹ ایف دیٹ پرسن ہیز سم کائنڈ آف غلط کوئی اس کی عادت ہو سکتی, یا وہ انسان کے اندر ایسے کوئی برائیاں ہو سکتے جو ہم وہ حسرت کر رہے ہیں, ایسا نہیں. تو ہمارا رول ماڈل صرف اور صرف ایک ہے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹس اٹ, ہینڈز ڈاؤن. اور سب سے زیادہ کس کو فالو کرتے سارے سوشل میڈیا, سب سے زیادہ فالوورز کس کے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوشل میڈیا کو فالو کر رہے نا تو ٹھیک ہے بھائی, سب لوگ بول رہے کہ انسٹا پہ آ جاؤ, فیس بک پہ آ جاؤ, یوٹیوب پہ آ جاؤ. گڈ, فالو کرو. یو کوڈ یوز دیٹ مینس فار دا سیک آف اللہ. ذوالقرنین کیا کرے؟ اتبع سببا, سبب, یہ ہم سبب یوز کر رہے. اور اب یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ وی ول رائٹ اٹ ڈاؤن ایوری تھنگ اینڈ وی وڈ برنگ دا بکس. وہ بھی اچھی بات ہے, وہ ایک الگ ہی فیلنگ رہتی خود سے رائٹ اٹ ڈاؤن کرنا. اس میں بھی لکھ سکتے آپ, وہ بھی لکھ سکتے, ورچولی بھی لکھ سکتے. لیکن یہاں پر واٹ وی لرن, جب تک کہ آپ کے اعمال ویسے نہیں رہیں گے, 40 قدم دور ہوتے آپ کے سوال جواب شروع ہو گئے, انسان کو بٹھایا جاتا اور ایک ایسی زور کی, ایسی بلاسٹ کے جیسی آواز ہوتی, the person will get scared in the خبر. آپ سوچو اتنی زور کی آواز بولتے کہ ہیمر کے جیسی آواز آئیں گی. ہیو یو ایور کیم اکراس, جب زور کی آواز ہوتی ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی, ایسا دکھتا اب دل منہ میں آ جاتا, مر جاتے اپن, ایسا فیل ہوتا نا. کئی نیشنز کو آواز کے وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی نا. وی کین ٹیک اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اپنی جو فریکوینسی کی جو لمٹ ہے نا, سم ٹائمس کسی چیز کا والیوم زیادہ ہو گیا تو وی سے, اب جیسا کہ رنگ ٹون بھی ہے, آئی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ, جتنا کم پہ رکھے بیٹر ہے, کیونکہ آئی ووڈ ناٹ ایبل ٹو ٹیک اٹ. کچھ لوگوں کو ایسا رہتا کہ بہت زیادہ ہی سنے آتا, اب وہ اللہ کی طرف سے, کون کیا کر سکتے, کوئی گاڑی پارک کر رہے سنے آ رہا, کوئی اور اسمیلز اس کا وہ بھی زیادہ رہتا, کوئی کون کی دور سگریٹ پی رہا اس کو اسمیل آ جا رہی. سم ٹائمز ایسا ہو جاتا انسان کو, یہ اللہ کی طرف سے, کون کیا کر سکتے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے اچھے اعمال کر کے جانا ہے جو خاتمہ بالخیر ہو. اور وہ 3 سوال کے جواب, اب وہ فرشتہ بٹھا کے پوچھ رہا. اب دس از دا تھنگ وچ وی ٹاک دا لاسٹلی, جب فرشتہ لے کے جا رہا اوپر 7 لیولز ہے, اب سوال جواب ہو گئی, اینڈ دس از اباؤٹ دا رائچیس پرسن. ریچرڈ نہیں ہے یہ, رائچیس پرسن ہے. اب وہ صحیح جواب دے دیے, تینوں بھی ان کو کریکٹلی وہ کر دیے, تو اب ہر لیول 7 لیولز پہ لے کے جا رہے ہیں, تو آنر کے ساتھ ان کو اچھے اچھے لقب. اب دنیا میں بھی ہم کیا کرتے, بہت پیارے پیارے نک نیمز دیتے, محبت سے ہم پکارتے, سویٹو, پیارو, یا جو بھی واٹ ایور دا نیم, یو نو دا ہنی از ویری کامن دیز ڈیز. اور بیبی تو پلیز, میں بیبی تو ہرگز نہ بولوں گی, تو بیکاز آئی ڈونٹ نو واٹ ایور. خیر, تو وہ آپ یہ سوچئے کہ جو بھی آپ محبت سے بلا رہے ہیں تو اتنا آنر سے, محبت سے پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں. ایوری لیول پہ آنر ہو رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ 3 سوال کے جواب دے دیے اچھے سے, کریکٹلی. وہ عمل کر کے آئے بول کے ان کو یہ ملنے والا ہے. ابھی دیکھیے, ابھی ان کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. Okay, they are going and they are honoring. I'm just saying the gist of it. I'm not going each and everything. I have the whole detail about it here. تو فائنلی ہوتا کیا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے, ان سے خوش ہو جاتے, بولتے کہ put them in the illiyin. illiyin کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, خوش ہے. اور سجین کیا ہے؟ سجن جیل کو بولتے, تو جس سے اللہ تعالیٰ ہیپی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, تو illiyin میں جانے کی. اور اس کا نام سوروں میں بھی آتا, متففین میں آتا. کیا ہے illiyin؟ وہ رائچیس ابرار لوگوں کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. سورۃ الفجر کے بھی آیتوں میں لاسٹ میں آتا ارجی, تو ان کو بولتے کہ لے کے جاؤ, ویلکم کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از راضی, اللہ تعالیٰ خوش ہے. لیکن پھر اس کے بعد بولتے کہ سینڈ ہم اور ہر ٹو دا ارتھ, زمین سے آئے, زمین کو بلانگ کرتے. بٹ they went to the زمین, they will be sleeping till the day of judgment, رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ. اچھا, رائٹ سائڈ کون ہوں گے؟ جو رائچیس ہے, اور قبر میں ان کو کھڑکی کھل جائیں گی اور جنت کا ان کے لیے بشارت ہے. ٹھیک ہے,
اور یہ سارے چیزیں جب ہو رہی ایک خوش شکل کا انسان بھی رہیں گا ساتھ، تو کون ہے یہ؟ تو کون ہے وہ خوش شکل؟ جو روزے رہے، جو قرآن پڑھے، جو اس کے وجہ سے ہے وہ خوش شکل. اسپیشلی حدیث میں 2 چیزیں آتے، قرآن پڑھنے کا آتا اور روزے رکھنے کا آتا. تو جتنا پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جا. اب جو الحمدللہ جتنا آپ پڑھے اتنا آپ کے لیولز ہوں گے. جنت کے کتنے ہنڈریڈس آف لیولز ہیں، اور گیٹس کتنے ہیں؟ 8 گیٹس ہیں. اور ابو بکر صدیق کو بولتے ہی ول انٹر فرام ایوری گیٹ. کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سی گیٹ میں سے انٹر ہو؟ تھنک فار دا لارجر. 8 گیٹس میں بھی انٹر ہونے کی سوچیے، لیولز میں بھی سوچیے کہ اللہ ہم کو ہر لیول میں جانا ہے. تو پھر وہ ارتھ میں آ جائیں گے اور ان کو رائٹ سائڈ پہ، اور اس میں خبر میں ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. کچھ لوگ یہ بھی ایکسپیریمنٹ کرے، کھود کے دیکھے. دیٹس فولشنس. یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ ہڈن رکھے. اب اگر آپ سوچئے اگر یہ ہڈن نہیں رکھتے، کوئی سمجھے کہ پرسن سک ہے، بیمار ہے، اور وہ کہہ رہا کہ دیکھو میں فرشتے دیکھ سک رہا ہوں، میں ایسا کر سک رہا ہوں. نہیں، سسپینس رکھے اللہ تعالیٰ. دیٹ از ہڈن. وہ سارے چیزیں چھپا کے رکھے. چاہے تو بتا سکتے تھے. وہ سب کے لیے سرپرائز ٹیسٹ ہے. لیکن ریچرڈ پرسن کے لیے کیا ہے؟ اس کو بھیج دیا گیا اور اس کے لیے سزا شروع ہو جاتی، اور خبر کمپریسڈ بھی ہو جاتی، خبر سکڑ جاتی، اور خبر واسٹ بھی ہو جاتی. جب پرسن گزر جاتا تو بولتے نا اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ کر دے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیوں کو معاف کرے. ڈو وی ڈو دا دعا فار دیم؟ اینڈ وی شوڈ میک دعا فار ایوری پرسن. اگر آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے، ان کا عقیدہ صحیح تھا، تو جسٹ میک دعا فار دیم. چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو، گرینڈ پیرنٹس ہو، اسپاؤس ہو، جو آپ کے فیملی ممبرس ہو، جسٹ میک دیم دعا. اگر میک دعا فار دیم. لیکن کس کے لیے فوربیڈن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ آپ کے والد صاحب مشرک تھے. ڈونٹ آسک فارگیونیس فار یور والد. کانٹ میک دعا فار دا مشرک. لیکن جب معلوم ہے رائچیس ہے، گڈ ہے، اب وہ جو ریچرڈ پرسن ہے اس کو خبر میں عذاب ہوتا. اور پھر وہ حدیث جو ایوری بڈی نوز دیٹ حدیث، کہ جو پیشاب کے چھینٹوں کے وجہ سے، اینڈ آلسو دا بیک بائٹنگ. وائی دس 2 things were together. جیسے کہ یورین کا آپ اتنا فلڈ فیل کرتے، دیٹس ہاؤ دا بیڈ از ٹاکنگ اباؤٹ. بیک کو بائٹ کرنا کتنا برا دکھتا مجھے نا. جب یہ بیک بائٹ بولے تو ایسا دکھتا کہ کوئی ڈاگ آ کے پیچھے سے پکڑ لے رہا. ہاؤ دیٹ فیلنگ ول بی. تو اب کچھ لوگ بولتے نہیں تو ہم تو سامنے بھی بولتے. تو پھر اب کچھ بات ہی نہیں رہی، نہ سامنے بولو نہ پیچھے بولو. جس کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو اچھے سے سمجھا دو. دیٹس دا بیسٹ تھنگ. لیکن کیا رہتا، بیک بائٹنگ کیوں بڑھتی؟ کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. بیکاز بینگ اے خواتین وہ کیریڈ اوے ہو جاتے. وی ڈونٹ مین ٹو ڈو اٹ، ایکچولی اٹ ہیپنس. لیکن جس کے ساتھ بھی ہوا وہ اکیلے میں 1 to 1 وہ ٹاک کرے، اس کو ریزالو کرے. اللہ نیور سیز کہ ریزالو مت کرو. آئی تھنک جز نمبر 6 کے اسٹارٹنگ میں ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا دے کین ڈو دا تھنگس جو جسٹس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے جسٹس کرنا. تو جتنا ظلم ہوا وہ ریزالو کر لینا چاہیے. اینڈ دا لاسٹ پارٹ تو اب ہو گیا جنت یا دوزخ. دے ول بی دیر فار دا ڈے آف ججمنٹ تک. ڈے آف ججمنٹ میں 2 بار ٹرمپٹ بلو ہوگا. فرسٹ ٹائم ٹرمپٹ بلو ہوگا، سب کی ڈیتھ ہو جائیں گی، سب جو بھی الائیو بھی رہیں گے. پھر سیکنڈ ٹائم جب ٹرمپٹ بلو ہوگا تو ان لوگ کیسا نکلیں گے؟ خبر سے ٹڈیوں کی طرح. ابھی سمر میں آپ دیکھے ہوں گے کتنے زیادہ کیڑے نکلتے آج کل، تو کتنے زیادہ نکلتے. تو دیٹ آلسو ریمائنڈس می بیکاز واٹ یو ریڈ یو ویژولائز دیٹ، ازنٹ اٹ؟ ایون ان یور سلیپ یو ویژولائز دیٹ. کیونکہ وہی رہتا انسان کے دل دماغ میں، وہ چھائے ہوا رہتا. قرآن، حدیث، دعائیں، اس کا وہ دے ڈریم اباؤٹ دیٹ اونلی، دے تھنک اباؤٹ دیٹ اونلی، دے ایٹ اباؤٹ دیٹ اونلی. تو یہاں پر یہ ہمارے تصور میں رہنا چاہیے موت اور زندگی. اب یہ زندگی ہم سب کو ملی نا تو یہ بلیسنگ ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آج ہم گیدر ہوئے، کتنے فرشتے گیدر ہو گئے. فرشتے کہ کتنا یہ اچھا کام ہو رہا. تو 2 ٹرمپٹ بلو ہوں گے، پھر سیکنڈ ٹائم پورے سب کی ڈیتھ ہو جائیں گی. دا ڈے ول اسٹیبلش. دیر از اے لانگر حدیث، دا زسٹ آف اٹ. پھر جب ڈے آف ججمنٹ شروع ہوں گا، اٹ واز سو ڈیفیکلٹ دیٹ ٹائم.
بہت لوگوں کے ایسے پسینے بہہ جائیں گے that it would not start until Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says start it. Every prophet and comes and says it, that time it will start. But what we have to do, اب آگے جو بھیجنے کے ہے there are 3 things. This is the last part of it. 3 چیزاں ہیں. جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں: صدقۃ الجاریہ، رائچیس اولاد یا بینیفیشل نالج. تو اب ہم یہ 3 چیزوں پہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اسکل سیٹ دیا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 3 بھی چیزیں کر سکتے. لیکن واٹ ایف کہ آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو، ساری دنیا کو سکھائے پڑھائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے تو بچے نہیں تھے، تو کیا وہ یہی سوچتے رہے، گریف کرتے رہے؟ وہ کتنے زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے، دین کو پروپوگیٹ کرے. اینڈ شی واز دا ینگیسٹ وائف، شی پروپوگیٹ سو مچ دین. دا سیکنڈ تھنگ، اولاد ہے تو دیٹس گڈ، ٹیچ دیم، ٹیچ دا رائچیس تھنگ. اسپیشلی جب فوت ہو گئے تو ایٹ لیسٹ انہوں دعا تو کرے ہمارے لیے صحیح سے. اگر انہوں نہیں دعا کریں گے، انہوں نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے؟ عذاب ہے پیرنٹس کے لیے. اور صدقۃ الجاریہ، واٹر پمپ لگا رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، ٹریز گرو کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا بانٹ رہے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی رائچیس گڈ ڈیڈ، کچھ بھی ہو سکتا. بیواؤں کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے شادیاں کرا رہے ہیں. میمورائزیشن کے لیے بچے نا بہت سارے حفظ کرتے بیک ہوم میں، ایشیا میں. آپ اس کے لیے بھی منی اسپینڈ کر سکتے ہیں. اور جو فاسٹر کرنا بولتے ہیں، جو یتیم کے اوپر اسپینڈ کر سکتے، لک فار دیم. اسپیشلی ایشین کنٹریز جا کے لک فار دیم. یہاں پر تو بہت لوگوں کا نہیں پیسہ ہے، وہاں پر ان کا نہیں ایک کھانے کا میل بھی نہیں ہے پراپر. دے ڈونٹ ہیو پراپر کلوز، دے ڈونٹ ہیو دا منی فار دا شادی. اور کیا کیا کر سکتے ان کے لیے؟ آپ جب عمرے پہ گئے، میک دعا کریے ان کے لیے. اگر ڈیسیز پرسن سمجھیے حج نے کرے تو ان کے لیے حج بدل. بٹ واٹ از دا پری ریکویزٹ؟ خود اپنا حج کرے ہوئے ہو، دین ڈو دا حج بدل. اینڈ آلسو اینی رائچیس عمل، جو بھی صدقہ ڈال رہے ہیں تو ہمارے جو اپنے پیارے گزر گئے ان کے لیے بھی انٹینشن کریے. کیونکہ صحابہ اکرام بولتے، ساتھ بولتے کہ میری ماں یہ رائچیس عمل کرتے، اف آئی ڈو اٹ شی ول گیٹ دا ریوارڈ. یس، ہی وڈ ڈونیٹ دا گارڈن کہ یہ میں دینا چاہ رہا ہوں. تو دیٹس ہاؤ دا صحابہ اکرام واز. اینڈ وی ہیو دیٹ رول ماڈل. پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین دا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، دین کمز دا رائچیس پیپل. ہم کیا کر رہے؟ سیڑھی 5 پہ چل جا رہے. او دیٹ از رائچیس، اٹ لکس لائک رائچیس. اب سمجھیے کوئی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا اور وہ انسان جانتا نا، یا اس کا امیڈیٹ جو اسپاؤس ہے اس کو بھی تھوڑا بہت معلوم رہتا. تو نیور ایور تھنک دیٹ. تو ہر وہ صالح عمل، اچھا عمل کرنا ہے. پہلے تو اولادوں کو سکھانا ہے. اٹس ناٹ اولاد مطلب امیڈیٹ نہیں، پروجنی. لک فار دا ذریت، پوری ذریت، پوری پروجنی سب کے لیے. اینڈ کچھ بھی صدقۃ الجاریہ کر سکتے، چاہے مسجد میں منی اسپینڈ. بلڈنگ دا مسجد از ایزی، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کون سے عقیدے والے اس پہ اوور کم کرتے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ غلط کام ہوتا وہ مساجد میں، اسپیشلی ایشین کنٹریز میں. تو میک شیور دیٹ somebody is appointed there who is taking care of that. صحیح کریکٹ عقیدہ فالو کر رہے ہیں. اور بینیفیشل نالج، فرسٹ اینڈ فارموسٹ قرآن اور سنت کی نالج ہے. بٹ اٹ کوڈ بی، آپ سمجھیے کہ کوئی اچھی ریسیپی سکھائے، کوئی اچھی چیز سکھائے، وہ بھی رائچیس. بٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ قرآن اور سنت کی ایک آیت کیوں نہ ہو تم آگے پہنچا دو. یہ ہے نا. سب تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہی سوچیں گے میں اسکالر بن جاؤں گی. کبھی بھی اسکالر نہیں بن سکتے اپن. اٹس لائک اے نیور اینڈنگ پروسیس. وی لرن from the time we born, from the time we go to death. It's like a never ending process. تو کوشش کرنا چاہیے اچھے اعمال کرے اور اس کے لیے دعا کرے جو گزر گئے، اور ان کے اچھے باتوں کو یاد کرنا ہے، ناٹ دا برے بات. برے بات کو یاد کریں گے تو پھر وہ آپ کے لیے خسارہ ہے. تو یہاں پر یہ اینڈ کرتے ہیں. اور دعا سے پہلے